یہ ایک بڑا نسخہ ہے. مثلا جس وقت آپ کو خیال آئے نا ریاکاری کا، دوسروں کو دکھانے کا، خیال تو آ ہی جاتا ہے کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، خوشی ہوتی. یہ فطرت ہے انسان کی. انسان کو اس سے دوسروں کو خبر دے کے انسان اطمینان محسوس کرتا. جب یہ خیال آئے کہ کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہو رہی، تو فوراً یہ سوچیں کہ یہ ساری دنیا، یہ تو ایک آدمی ہے یا 10 بندے ہیں، یہ ساری دنیا بھی مل جائے تو یہ میرا کوئی فائدہ کرنا چاہے تو یہ ککھ بھی فائدہ نہیں کر سکتے. تو مجھے ان کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو دکھا کر میں نے ان سے لینا کیا ہے؟ یہ کاس جوگے ہیں، ان کے اپنے پلے کیا ہے؟ یہ قابل کس کے ہیں جو میں ان کو دکھاؤں؟ اور ان سے میں نے لینا کیا ہے؟ مجھے عطا کرنے والا تو میرا اللہ ہے، میرے فائدے کرنے والا تو میرا اللہ ہے. اور جب آپ اس کو محسوس کریں گے کہ کسی بھی وقت، کسی بھی موقع میں، کسی بھی عمل کے اندر آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو کہ جناب یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کا بڑا، آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا بھائی، آپ کا باس، کوئی بھی بیٹھا ہو، ذہن میں ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ میرے لیے ککھ بھی فائدہ نہیں کر سکتا، میرا فائدہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ریاکاری کی سارے امکانات فوراً ختم ہو جائیں گے جب آپ یہ سوچتے رہیں کہ میرے اللہ کے علاوہ میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. تو کسی دوسرے کو دکھانا نہ دکھانا برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، ریاکاری کا خیال آ جائے نا تو سجدہ لمبا کر دیا کرو، رکوع لمبا کر دیا کرو. اس لیے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں نا، جس کو دکھانا ہے، اس کے لیے اور زیادہ خلوص پیدا کریں، اور زیادہ دعائیں کریں، اور زیادہ عاجزی کریں. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے دکھاوے کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوٹا نہ کریں بلکہ اور لمبا کر دیں، تاکہ ذہن میں ایک تو یہ بات آئے کہ یہ میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ بات آئے کہ جو اللہ میرا فائدہ کر سکتا ہے اس کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہوتے رہنا چاہیے اور پڑے رہنا چاہیے سجدے میں.